ایک سوال آیا، کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا اصل میں ممنوع ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت سعد کی وفات کے موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ نے تقاضا کیا کہ سعد کے جنازہ مسجد میں لایا جائے، یہاں پڑھو تاکہ میں بھی جنازہ پڑھ لوں اپنے کمرے میں رہتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے مسجد میں جنازہ؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین نے کہا لوگ کتنا جلدی بھول گئے، سہل اور سہیل جو بیضاء نامی عورت کے بیٹے تھے ان کا جنازہ بھی تو مسجد میں ہوا تھا۔ یہ حدیث پوری ہوئی۔ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ مسجد میں نماز جنازہ درست ہے، سہل اور سہیل کا جنازہ مسجد میں ہوا نبی پاک کی حیات طیبہ میں۔ اس کا خلاصہ جواب یہ ہے کہ سہل اور سہیل کا جنازہ وہ ان کی تخصیص تھی، کیونکہ ان لوگوں نے، یہ دو لڑکوں نے مسجد نبوی والی جگہ انتہائی کم قیمت میں پیش کی تھی، مفت پیش کی۔ نبی پاک نے فرمایا قیمت سے لیں گے تو پھر 10 دینار طے ہوئے، جبکہ اس زمین کی ویلیو زیادہ بنتی تھی۔ تو نبی پاک نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر 10 دینار دے دو۔ نبی پاک علیہ السلام ابو بکر کے مال میں اس طرح ہی تصرف کرتے گویا اپنا مال ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت ہی۔ اس وقت تک کوئی بندہ ایمان کی مٹھاس ہی نہیں چاہ سکتا، مٹھاس سے آشنا نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک کو اپنی جان مال کا مالک نہ سمجھے۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے حکم دیا اور وہ 10 دینار کیے۔ جب یہ دونوں حضرات فوت ہوئے، یہ 9 ہجری میں فوت ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس زمین پر ان کا جنازہ پڑھ دیا جائے تاکہ ان کے لیے گواہی دے۔ یہ خاص ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے، نبی پاک حاکم ہے بس۔ اس پر ایک دلیل ہے کہ اگر عام رواج ہوتا تو ام المومنین کے کہنے پر لوگوں کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین ہی تھے نا۔ ان کا یہ کہنا یہ کیسے، اس کا مطلب رواج بالکل نہیں تھا۔ دوسری بات، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے جنازے اگر مسجد میں ہوئے تو اس کی وجہ واضح ہے کہ ان کی تدفین آگے روضہ شریف میں ہونی تھی، اور رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ تو رات کے وقت تھا، اور قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں لوگ پورے آ سکیں۔ اسی طرح حضرت عمر کے جنازے میں بھی خاص حکمت ہوگی، ورنہ عام طریقہ کار یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں عام رواج یہ تھا کہ اگر لوگ جنازہ پڑھنے آتے اور وہاں جگہ نہ ہوتی تو مسجد میں نہیں پڑھتے، چلے جاتے۔ اس کی سند کے بارے اگرچہ تھوڑا سا الجھاؤ ہے، یہ حدیث تو ہے، کنز العمال میں بھی یہ حدیث ذکر ہوئی۔ فتاوی تاتار خانیہ، بحر الرائق، منہۃ الخالق، فتاوی عالمگیری، تنویر الابصار، در المختار، فتاوی رضویہ وغیرہ میں یہ بات موجود ہے۔ اب ایک اور اسی پر آگے چل کر، اگر میت مسجد سے باہر ہو تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت بیان کی، اس سے تو بظاہر لگتا ہے پھر بھی مسجد کے اندر نماز نہیں، لیکن بہرحال اس میں اختلاف ضرور ہے، جبکہ مبسوط سرخسی جس کے بارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ شرح ہے لیکن اس کا درجہ متون کے برابر ہے، بنیادی کتابوں میں ہے۔ اس میں ہے عندنا اذا کانت الجنازہ تو خارج المسجد، جب جنازہ مسجد سے باہر ہو، لم یکرہ ان یصلی الناس علیہا فی المسجد، لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر اس پر جنازہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مبسوط سرخسی میں ہے، صفحہ 110 جلد 2، اور عنایہ شرح ہدایہ میں، نہایہ شرح ہدایہ میں، بنایہ شرح ہدایہ میں یہ وضاحت ہو گئی۔
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی کتابوں میں ہے کہ مسجد میں میت ہو یا باہر ہو دونوں صورتوں میں منع ہے، تم نے کہا ہے مسجد میں ہو تو منع، باہر ہو تو اجازت ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں، جن کتابوں میں مسجد کے باہر جنازہ ہو اور نمازی جنازہ پڑھنے والے مسجد میں ہوں، جن کتابوں نے یہ لیا وہ یا فتاوی کی کتابیں ہیں اور یا شروح کی۔ یہ فقہ حنفی کا ایک اصول ہے، کتابوں کی 3 درجہ بندی ہے، متون، شروح، فتاوی۔ فتاوی تیسرے درجے کی کتابیں ہیں، تو فتاوی میں یہ بات موجود ہے یا بعد شروح میں ہے کہ میت مسجد میں ہو یا باہر ہو، بہر صورت جی جنازہ مسجد میں پڑھنا منع ہے، لیکن متون میں اور شروح میں یہ اجازت کا پہلو بھی کھڑا ہے۔ اور کسی معتبر متن میں تفصیل سے یہ وضاحت ہرگز نہیں فقہ حنفی کی کتابوں میں، میت مسجد میں ہو یا باہر ہو، مسجد میں جنازہ پڑھنا ہر صورت میں منع ہے، یہ کسی متن میں درج نہیں۔ جبکہ شروع میں یہ عنایہ شرح میں انہوں نے اتفاق لکھا ہے اس بات پر۔ غایت البیان ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی بڑی معتبر، اس میں بھی اس کی اجازت لکھی ہے، میت باہر ہو، نمازی مسجد میں ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اجازت ہے۔ تو متون کو ترجیح ہوتی ہے شروع کو ترجیح ہوتی ہے فتاوی پر، تعارض کے وقت متون پر عمل کیا جائے گا۔ اور فقہ حنفی کی جو کتاب مبسوط ہے اس کا درجہ متن کا ہے، بنیادی کتاب کا، تو اس لیے مبسوط سرخسی میں جو اس پر عمل اور فتویٰ ہوگا، اس کے خلاف پر نہیں۔ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف، من صلی علی میت فی المسجد فلا صلاۃ لہ، اس کے 2 معنی کیے گئے۔ ایک ہے جو ایسے میت پر نماز پڑھے جو مسجد میں ہے تو اس کی نماز نہیں، ہاں مسجد کے اندر نمازی کھڑا ہے یا باہر ہے، پھر کسی صورت نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ میت پر مسجد میں نماز پڑھے، میت خواہ مسجد میں ہے یا باہر ہے، مسجد میں جو جنازہ پڑھے گا اس کا جنازہ نہیں، تو اس میں کچھ احتمالات وہ منیت المصلی کی شرح کبیرے میں درج ہیں، بحر الرحق میں ہیں، فقیہ اعظم علیہ الرحمن اس میں 5 احتمال ذکر کیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اذا جال احتمال و بطل الاستدلال، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب احتمال آ جائے تو استدلال ختم، اس سے نہیں باقی دلائل میں دیکھو۔ اور جنازے منع ہونے کی بنیادی دلیل جو میرے سامنے ہے وہ ہے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ اور مسجد میں بلا ضرورت پلید چیز کا لانا۔ ظاہر ہے کہ عام میت بالکل خالی پیٹ تو نہیں ہوتا، پیٹ میں کچھ آلائش ہوتی ہے، اور جب اس کی چارپائی کو لے کر چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مواد اس کے کفن کو لگ جاتا ہوگا۔ نبی پاک کی ہن آیات صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں جنازے کا رواج قطعاً نہیں تھا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں جنازے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں نہیں پڑھے گئے، جنازگاہ میں جا کر نبی پاک جنازہ پڑھتے اور پڑھاتے۔ خلفاء کے دور میں جنازگاہ میں جا کر جنازے کا رواج تھا۔ ابھی فقہ شافعی میں ایک قول ہے کہ مسجد حرمین شریفین میں جنازہ افضل ہے، لیکن حناف کا موقف تو یہ ہے کہ نہیں، جنازگاہ باہر۔ اب آج کے دور میں چونکہ ایک رواج پیدا ہو گیا، وہ مقلد تو نہیں ہوگے فقہ حنفی کے جو وہاں موجود ہیں، حنبلی ہو سکتے ہیں، شافعی ہو سکتے ہیں، مالکی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ وہاں بھی مدینہ شریف میں کم از کم راستہ باہر سے آتا ہے جنازے میت کے رکھنے کا، میت کے رکھنے کی جگہ بھی باہر ہے مسجد کی حد سے، اور راستہ بھی باہر سے آتا ہے۔ نمازی مسجد میں کھڑے رہیں، وہ میں نے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی اجازت ہے ہماری فقہ حنفی میں بھی۔ باقی خانہ کعبہ کے سامنے جنازے ہوتے ہیں مکہ شریف میں، تو وہ تو مسجد کے اندر ہی ہے، لیکن یہ نہ دوسری جگہ خانہ کعبہ ہوگا نہ دوسری جگہ روضہ رسول ہوگا، تو کچھ مسائل اس کے خاص ہیں، اس پر ریس نہیں، اعتراض بھی نہیں، ریس بھی نہیں۔